جب کسی قوم کی تہذیب و ثقافت، زبان اور مذہب کی بقا مشکل میں پڑ جاتی ہے اور اس کی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو جاتی ہے تو یہ قوم اپنی فلاح کے لیے کسی مسیحا کا انتظار کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آزادی کے بعد دکن کے مسلمان کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھے۔ سقوط حیدرآباد کے بعد مسلمانوں میں مایوسی کے بادل بہت گہرے ہو چکے تھے۔ انہیں دنیا اندھیر نظر آ رہی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا ان کی متا ہی نہیں، ان کی زبان، ان کی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ ساتھ ان کا مذہب بھی ان سے چھین لیا گیا ہو۔ اپنے دور کی صاحب اقتدار قوم کی حالت اتنی دیگرگوں ہو گئی تھی کہ ان کا شمار سماج کے سب سے پسماندہ طبقات میں ہونے لگا تھا، اور وہ وقت اور حالات سے ایک دم نا امید ہو کر رہ گئے تھے۔ تاہم وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے۔ دکن کے مسلمانوں کو ان حالات اور مایوسی کے اس اندھیرے سے باہر نکالنے کے لیے ایک شخص تڑپ کر اٹھا اور اس نے ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ قوم کی رہبری کے لیے اپنی سعی کا عزم کیا۔ کسی شاعر نے دل کی گہرائی سے دعا کی تھی کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ اس شخص کو دنیا آج غیاث الدین بابو خان کے نام سے جانتی ہے۔ حیدرآباد کے معروف بزنس مین غیاث الدین بابو خان کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ مسلمانوں میں تعلیم کا فقدان ہی ان کے مسائل کی اصل وجہ ہے۔ غیاث الدین بابو خان کو یہ یقین تھا کہ معیاری تعلیم کے ذریعے مسلمانوں میں اس طرح کا شعور بیدار ہو سکتا ہے کہ نہ صرف وہ اپنی معاشی صورتحال بہتر بنائیں گے بلکہ اس سے وہ خود اپنی تہذیب و ثقافت، زبان اور مذہب کی تئیں فکر مند ہو جائیں گے۔ غیاث الدین بابو خان کی اس تحریک میں ان کے ہم خیال، عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی شریک ہوئے۔ غیاث الدین بابو خان اور ان کے ساتھیوں نے اپنے مقصد کے حصول کی سمت پہلے قدم کے طور پر سب سے پہلے مسلمانوں کی ان کی مادری زبان میں تعلیم فراہم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح سن 1992 میں فاؤنڈیشن فار اکنامک اینڈ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فیڈ کا قیام، اور پھر 1993 میں تلنگانہ میں اردو میڈیم کے اسکولز کا قیام عمل میں لایا گیا، اور آج فیڈ کے قائم کردہ 102 اردو میڈیم اسکولز میں 30,000 طلبہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جن میں سے 72% تناسب لڑکیوں کا ہے۔ شہروں میں تو بہت زیادہ اسکولس رہتے، ان میں اویئرنیس رہتا، وہ لوگ کیسا بھی کر کے ایجوکیشن آرام سے دلوا لیتے، لیکن گاؤں میں اویئرنیس نہیں رہتا۔ اس سوسائٹی کی وجہ سے یہ گاؤں میں اویئرنیس آیا، اور نہ صرف میں بلکہ بہت سارے بچیاں بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ پھر یہاں گاؤں کا ماحول ایسا تھا کہ ماں باپ، والدین بچوں کے زراعت کا کام یا نہیں تو وہ اینٹوں کا کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچوں بھی ماں باپ کے ساتھ ایک کلاس میں رہندے، 2 کلاس میں رہندے، پڑھ کر چلے جاتے تھے، پھر بعد میں واپس نہیں آتے تھے۔ اور پھر جب سے آیا ہے، جب فری کتابیں، کپڑے، یونیفارم، ٹیچرز وغیرہ اور جو کچھ فوڈ کا سامان رہتا وہ بھی دینا شروع کیا، جب سے بچوں میں ایک شعور پیدا ہوا کہ ہم بھی تعلیم حاصل کریں۔ پہلے ظہیر آباد میں تھا، اس کے بعد بودھن میں شروع کیے، اس کے بعد محبوب نگر مرپلی میں شروع کیے، اس کے بعد میدک میں شروع کیے، پھر رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں شروع کیے۔ اس طریقے سے پھیلتا گیا کام، چنانچہ آج 30,000 بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں ماشاءاللہ سے، اور ہم یہ اسکولز پروگرام پہ صرف 2,39,00,000 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اردو میڈیم اسکولز کے قیام کے ساتھ ہی ساتھ فیڈ نے 10ویں جماعت کے بعد تعلیم جاری رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو اسکالرشپ بھی فراہم کیے، تاکہ یہ طلبہ اپنی فیس کی ادائیگی جیسے مسائل سے بے فکر ہو کر اپنی پوری توجہ تعلیم پر دے سکیں۔ 10th کلاس تک بھی مجھ کو فیڈ ٹرسٹ والے ہم لوگوں کو بہت ہیلپ کرے، اور 10th کلاس کے بعد بھی میرے کو ٹرپل آئی ٹی میں جانے کے لیے فیڈ ٹرسٹ کی بہت ہیلپ ملی۔ وہاں جانے کے لیے بھی مجھ کو ٹرسٹ والے ہی وہاں پہ لے کے گئے اور وہاں پہ ایڈمیشن کرائے۔ ہمارے گھر کی حالت ویسے نہیں تھے کہ مجھے آگے پڑھا سکیں، تو میرے والد صاحب مشورہ دیے تھے کوئی کچھ کام سیکھ لو۔ میری جستجو تھی کہ میں آگے پڑھوں، تبھی مجھے اس ٹرسٹ کے بارے میں معلوم ہوا، اور ٹرسٹ سے مجھے فیس کی مدد کی۔ ٹرسٹ کی وجہ سے میں انٹر کمپلیٹ کیا، پھر اس کے بعد میں نے ڈگری بھی کمپلیٹ کی ٹرسٹ کی مدد سے ہی۔ ٹرسٹ کی وجہ سے مجھے ہر سال فیس ملتی تھی۔ ہمارا اسکول ایجوکیشن پروگرام میں
اور اسکالرشپ پروگرام میں ملا کے تقریباً 47,000 بینیفیشیریز ہیں لاسٹ ایئر، جو کہ بہت بڑا فگر ہے. اور اس پہ اسکالرشپ پروگرام میں ہم تقریباً 2 کروڑ روپے خرچ کیے. اس کے بعد میں ایڈمیشن بی فارمیسی میں ہوا ترملا کالج آف فارمیسی نظام آباد سے. ابھی میرا 3rd ایئر کمپلیٹ ہو چکا ہے، نیکسٹ ایئر میرا فائنل ایئر ہے. میرے یہاں تک آنے تک فیڈ اسکول جو فیڈ والے جو ہم لوگ کی ہیلپ کیے، جو مدد کیے، وہ تو ہم لوگ کبھی نہیں بھول سکتے. وہ لوگ کی وجہ سے ہم لوگ آج اس پوزیشن پہ ہیں. فیڈ کی اسکالرشپ اسکیم اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ اس سے متاثر ہو کر سن 2005 میں ریاستی حکومت نے مسلم طلبہ کے لیے فیس ری امبرسمنٹ کی اسکیم شروع کی. راج شیکھر ریڈی سے ہمارے تعلقات اچھے تھے. ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پروگرامز کیا ہیں. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم ہزاروں بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں. وہ اناؤنس کیے، بشیر بھائی بھی اس کے اندر پیروی کافی کرے، تو اس کے اوپر جو ہے دوسروں کی جیسی اسکیم تھی SC ST ایگزیکٹلی وہی اسکیم کے جیسا یہ بھی کریں گے بول کے اناؤنس کیا. حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیم کے باوجود معیاری انجینئرنگ کالجز میں داخلہ حاصل کرنے والے طلبہ کو حکومت سے حاصل ہونے والی رقم سے دگنی بلکہ چند کالجز میں 3 گنا زائد فیس ادا کرنی پڑتی ہے. فیڈ ایسے طلبہ کی ہمت افزائی کرتے ہوئے ان کی بقیہ فیس ادائیگی کے انتظامات کرتی ہے. I have completed my post graduation with the help of Ghayazuddin Babu Khan. After I started my career with Tata Consultancy Services, I worked for around 2 years. Later I joined into USA based MNC Niveo Systems. یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی پسماندہ قوم کی عورتیں اس قوم کا سب سے کمزور حصہ ہوتی ہے. خاص طور پر ان کی حالت اس وقت اور بھی ابتر ہو جاتی ہے جب وہ بے سہارا ہو جاتی ہے. ہمارے سماج میں بیوہ عورتوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے فیڈ نے ان عورتوں کا سہارا بننے کی کوشش کی. نہ صرف ان کی کفالت اور ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا بلکہ ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان بیواؤں اور بے سہارا عورتوں کو دوسری شادی کرنے کی بھی کامیاب ترغیب دی گئی. فیڈ کی یہ کاوش اس احساس کے زیر اثر تھی کہ پسماندہ طبقے کی نوجوان بیوائیں ہر قسم کے استحصال کا شکار ہو جاتی ہے. ماں باپ کے یہاں سے بھی کچھ نہیں ملا میرے کو، سسرال سے بھی کچھ نہیں ملا. بہت تکلیف بہت اٹھائی میں خود سے اپنے بچوں کے لیے. میں آگے لائف میں آئی، میرے گھر والے کوئی میرے کو سپورٹ نہیں کرے. اس کے بعد یہ ٹرسٹ کا آیا، بس اس میں جو سنے خود سے اپنے آپ کو ہمت کر کے یہ سوچ کے میں یہ زندگی میں قدم ڈالی. اور دنیا کو جتنے جن مجھے ٹھکرائے ہیں، ہر ایک جن ان سب کو ایک مثال بن کے ٹھہرنا بولنے کا ایک ضد آ گئی دل میں اندر. میری شادی ہو کر 4 سال ہوا تھا. شادی سے 4 سال میں ہمارے شوہر گزر گئے. پھر میری دوسری شادی کرے. وہاں 6-7 مہینے تھی میں ہمارے سسرال والے گھر. اس کے بعد نکو بول کو یہاں آ گئی. اس کے بعد ہمارے بابا امی کوشش کر کو کام بھی کر ڈالا. بچی چھوٹی عمر گیا، ہمیں ہے تھوڑی دیکھتی بعد میں کیسا بول کو کام بھی ایک دیکھو ہے نا. 2-2.5 سال کے بعد ہمارے بابا نے بہت کوشش کرے، 2.5 سال تو کوشش کر کو دوسری شادی کرے میری. اب میرے کو ایک بیٹا بھی ہے. ترش والے بھی بہت مدد کرے میرے کو. ان بیواؤں کو گھر بسانے کے لیے ضروری سامان، شادی کا خرچ اور اس کے علاوہ شادی شدہ جوڑے کو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے مالی امداد بھی دی جاتی ہے. اس طرح فیڈ نے کامیابی کے ساتھ 100 بیوہ خواتین کو دوبارہ اپنا گھر بسانے میں مدد دی. میں الحمدللہ ان کے فیڈ کے وجہ سے میرے کو بہت سپورٹ ملی ہے، میری زندگی بنی ہے. اور آگے بھی بہت لڑکیاں ہیں، بہت ایسے ہیں کہ طلاق شدہ ہیں، بہت ایسے ہیں کہ ودوا ہیں، ان کو بھی ان کی طرف سے بہت سپورٹ میرے الحمدللہ. ہر ایک لڑکیوں کی بھی شادی ہو جائے، میں بس یہی دعا کرتی ہوں ان کی زندگی بن جائے. آج تک یہ 2-2.5 سال میں 100 میرجز ہوئے. ہم بھی سروے کرائے کہ بھئی نہ خوشحال ہیں نہیں ہیں یا پھر کچھ گڑبڑ چل رہی ان کی شادی میں، کہ سب ہر جگہ خوشحالی ہے سوائے ایک جگہ. بولا وہ کیا پرابلم ہے؟ تو بولے صاحب ان کی ساس سے جھگڑا ہے. بولا وہ تو نئی بات کیا ہے ساس سے جھگڑا. فیڈ سماج کے سب سے کمزور اور پسماندہ لوگوں کو رمضان المبارک میں خورد و نوش کے سامان کے ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کے موقع پر انہیں سماج کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے کپڑے اور نقد رقم بھی فراہم کرتی ہے. فیڈ کے بانی اور چیئرمین غیاث الدین بابو خان کا یہ خواب تھا کہ امت کے بچے نہ صرف معیاری اعلیٰ تعلیم حاصل کریں بلکہ ہر میدان عمل میں لیڈرز بن کر ابھریں.
चुनांचे गयासुद्दीन बाबू खान के इस बेलूस ख्वाब की ताबीर की इब्तिदा हैदराबाद से 90 किलोमीटर दूर 120 एकड़ पर मुश्तमिल शानदार हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस की शक्ल में ज़ाहिर हुई। इस तालीमी इदारा में दक्कन के होनहार लेकिन गरीब मुस्लिम तलबा को आलमी मियार की सहूलतों के साथ उनके रहने, खाने पीने और पढ़ने लिखने का इंतज़ाम है। It is truly amazing how a vision of one man, our very own Mr. Ghayasuddin Babu Khan, and a small group of very dedicated and selfless individuals have taken on this very ambitious project, the Hyderabad Institute of Excellence. गयासुद्दीन बाबू खान का ख्वाब HIE के मंसूबे के मुताबिक अभी इसका 80% हिस्सा तामीर होना बाकी है। HIE में तालीम का सिलसिला शुरू तो हो चुका है, ताहम पूरे इदारे की तकमील के बाद यहाँ चौथी जमात से 12वीं जमात तक की तालीम का मुकम्मल इंतज़ाम होगा। बहरहाल जिंदा कौमों की सफ़ में मुसलमानों को ला खड़ा करने और उनके अंदर पाई जा रही नाउमीदी, मायूसी और पस्त हिम्मती को बुलंद हिम्मती और भरपूर एतमाद में बदलने के लिए फीड ने अपने 23 साला सफ़र में जो काविशें की है, शायद ही इसकी मिसाल कहीं मिल सके। 1 लाख तलबा को प्रोफेशनल्स और ग्रेजुएट्स बनाने में फीड की इस गिराकदर मदद को रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। फीड का ये सफ़र गयासुद्दीन बाबू खान, इसके ट्रस्टीज़ और मुखलिस और दयानतदार स्टाफ की अनथक कोशिशों से न सिर्फ जारी है, बल्कि हर साल मिल्लत के मसाइल को हल करने के लिए फीड अपने काम के इहाते को और वसी करने के लिए पूरे जोश व खरोश के साथ तैयार है। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का वर्क तो गुजरात के राइट्स है, या गुजरात का अर्थक्वेक है, या कश्मीर का अर्थक्वेक है, कश्मीर का फ्लड है, सुनामी रिलीफ तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे भी काम किया। म्यांमार के लोगों का काम करे हैदराबाद में, वो भी अच्छे खासे स्केल पे काम किया। और ये जोश व जज्बा हमें इस बात का दर्स देता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख